السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اثرات ہو گئے جادو عملیات، یہ افیکٹو یا پر اثر اس وقت ہو سکتی ہیں کہ جب ان کے لیے موافق ماحول ہو۔ موافق ماحول ہوتا ہے تو یہ کرنے والا جادو عمل کرنے والا کامیاب ہوتا ہے جس پہ وہ کر رہا ہے، وہ اس صورت میں کہ جب اسے وہ ماحول، وہ شرائط پوری ہو رہی ہوں جو وہ چاہتا ہو۔ اچھا، شرائط میں خاص طور سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو شخص پاکی کی حالت میں نہیں ہوتا، باوضو نہیں ہوتا، خراب حالت میں رہتا ہے، اس پہ بآسانی کوئی بھی عمل، کوئی بھی جادو، کوئی بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ آج کل جو لوگ متاثر ہوتے ہیں ان عملیات سے، ان جادو سے، ان معاملات سے، اس کی وجہ یہی ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو نہ ہی وضو کا صحیح طریقہ پتہ ہے، نہ ہی غسل کا صحیح طریقہ پتہ ہے، جس کی سبب ان پر یہ چیزیں آسانی سے حاوی ہو جاتی ہیں بنسبت ان لوگوں کے کہ جو طہارت کا خیال رکھتے ہیں، ان پر یہ چیز زیادہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ اس کے لیے عامل کو، جو بھی عمل کر رہا ہے، اس کو مزید محنت کرنی پڑتی ہے، مزید کوشش کرنی پڑتی ہے اس قلعے کو تسخیر کرنے کے لیے جو طہارت، نیکی اور اعمال کی موجودگی میں اس شخص کے ارد گرد موجود ہے جو اس عمل سے بچ پا رہا ہے یا بچ سکتا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ لوگ طہارت کا خیال رکھیں۔ جو بنیادی دینی اراکین ہیں جن میں کہ آپ کو طہارت یعنی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، وہ ضرور رکھیں جو لوگ نہیں رکھتے۔ لوگوں کو اکثر غسل کا طریقہ صحیح نہیں پتہ، وضو کا بھی طریقہ صحیح نہیں پتہ، وضو کے درمیان دعائیں ہوتی ہیں ان کا طریقہ صحیح نہیں پتہ۔ تو یہ سب چیزیں سیکھیں اور عمل کریں، انشاءاللہ بہت سارے عمل سے، عملیات سے، جادو ٹونوں سے محفوظ رہ سکتا ہے بندہ۔ یہاں پر لوگوں کی ایک بڑی غلطی یہ بھی ہو جاتی ہے کہ وہ طہارت کو جاننے کے باوجود بھی اس طریقے سے طہارت حاصل نہیں کرتے اس طرح سے کرنی چاہیے۔ بعض لوگ تو پورا پورا دن جو ہے اس حالت میں گزار دیتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ مختلف جگہوں سے گزر ہوتا ہے، مختلف ماحول سے گزر ہوتا ہے، تو کچھ نادیدہ مخلوقات، معاملات جو ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے معاملے میں اثرات یا چیزیں اس لیے بھی اثر انداز ہوتی ہیں کہ طہارت کا اہتمام نہیں ہوتا۔ طہارت کا اہتمام کریں۔ دو طرح کی طہارت ہے جن پہ میں زیادہ زور دوں گا، جو لوگوں کو اختیار کرنی چاہیے خاص طور پہ۔ ایک ہے قلبی طہارت اور ایک ہے ظاہری طہارت جو کہ وضو غسل ہوتا ہے، باقی طہارت کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ دل کی طہارت یہ ہے کہ آپ کسی کے متعلق بدگمانی نہ رکھیں، خوش گمانی رکھیں اور اچھائی رکھیں۔ کسی کی کامیابی پہ ہم خوش ہوں، بلکہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے وہ کامیاب ہوا ہے۔ اچھائی کا سوچیں، نیکی کا سوچیں، کسی کی کامیابی پہ خوش ہوں، کسی کی ناکامی پر اس کے لیے آزردہ ہوں، یہ سوچیں کہ وہ کامیاب ہو جاتا تو بہت اچھا تھا۔ اپنے نیک عمل میں، اچھے عمل میں، نیک نیتی میں۔ نیک نیتی بھی طہارت کا ایک سمجھ لیں ذریعہ ہے، کیونکہ جب نیک نیتی ہوگی تو ظاہری بات ہے ہم اچھی بات سوچیں گے، عمل میں لائیں گے تو معاملات بہتر ہوں گے۔ تو طہارت یہ بہت ضروری ہے۔ طہارت کے حصول کے لیے سب سے پہلے جو چیز ہونا ضروری ہے وہ ہے تقوی، خوف خدا، کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے سب کچھ۔ کیونکہ ہم یہ طہارت اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں کہ جب ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا موجود ہے، کوئی ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور اس کے حساب سے ہمارے لیے فیصلے کر رہا ہے۔ تو طہارت کو ضرور اپنائیں اور طہارت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے عملیات، جادو ٹونوں سے محفوظ رہیں گے، اثرات سے محفوظ رہیں گے، نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ باقی میں اس معاملے پہ کچھ اور باتیں بھی آگے ذکر کروں گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ باقی کوئی ذاتی نوعیت کا کوئی سوال ہو تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ یا میرے ای میل پہ بھیج سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔